بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے جب سے سنا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، تب سے مجھے موت زیادہ اچھی لگنے لگی ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی بار تصویر میں دیکھا تھا، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر ریشم کے سبز ٹکڑے پہ دکھائی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی تھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہو گئے تھے۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی تھی ہمارے پیارے نبی کو اور فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے محبوب، تو پریشان نہ ہو، میں نے تیرے لیے ایک اور بہترین ساتھی چنا ہے۔ تبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی آسمانوں میں بنا دی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تمام بیویاں شادی شدہ تھی، کوئی طلاق شدہ تھی تو کوئی بیوہ تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری تھی، جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت عائشہ جو کہ بہت چھوٹی عمر میں رخصت ہو کر آئی تھی، اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت عائشہ کا ہر چھوٹی چھوٹی بات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذہن کچھ بچوں والا تھا، تب وہ بہت کم عمر تھی جب وہ رخصت ہو کر آئی تھی، اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل بہلانے کے لیے ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آٹا گوندنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو آٹا گوند کر بھی دیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گوشت کے پکے ہوئے ٹکڑے آئے۔ ان گوشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھایا، ایک دو جگہ سے کھایا، پھر واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ پلیٹ میں گوشت کے ٹکڑے اور بھی موجود تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا جس ٹکڑے کو حضرت عائشہ نے اٹھا کر کھایا تھا۔ جہاں سے انہوں نے گوشت چھوڑ دیا تھا، ہمارے پیارے نبی اس گوشت کو حضرت عائشہ کے سامنے ان کو دکھا کر اسی جگہ سے کھانے لگے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کچھ لڑکیاں باہر کھیل رہی تھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے پیارے نبی سے فرمائش کی کہ میں نے ان لڑکیوں کا کھیل دیکھنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کو پردے کی حالت میں باہر لے جا کر کافی دیر تک ان لڑکیوں کا کھیل دکھایا۔ یہ رہی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک سفر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بھی موجود تھیں اور ساتھ میں کچھ صحابہ بھی تھے جو کہ سفر میں آگے نکل گئے تھے۔ اسی دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، آؤ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میں بہت ہی پتلی اور ہلکی پھلکی تھی، اس لیے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی کمزور تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ عرصے بعد صحت مند ہو گئی تھی، تھوڑی بھاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آؤ پھر سے دوڑ لگاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی موٹی ہو چکی تھی، تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے تھے۔ یہ رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہوتی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کو تعلیم دے رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کان لگا کر ان کی باتیں سنتی، لیکن اگر کوئی بھی بات اسلام کے بارے میں سمجھ نہ آتی تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور ہمارے پیارے نبی ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سخت لہجے میں حضرت عائشہ سے بات نہیں کی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थे। हमारे प्यारे नबी वफ़ात पाने से पहले कुछ दिन बीमार रहे तो हमारे प्यारे नबी ने अपनी दूसरी तमाम बीवियों से इजाज़त ली कि मैं अपने आखिरी वक्त में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहना चाहता हूँ। तो इन तमाम बीवियों ने भी खुशी खुशी से इजाज़त दे थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से चले गए थे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात का भी फ़ख्र रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ गुजारे थे। इनका सर मुबारक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी, जो कि हमारे प्यारे नबी के पक्के और सच्चे सहाबा थे। ये थी हमारे प्यारे नबी की मोहब्बत अपनी बीवी से, और इनकी ज़िंदगी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तब हुआ था जब इनकी पहली बीवी हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, जिनसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं, वो वफ़ात पा चुकी थीं। इसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खुशनसीबी भी हासिल हुई कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़ करने के लिए आए थे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक था, और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम किया था। तब भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इज़राईल अलैहिस्सलाम को पहली बार देखा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ऊपर बहुत ही कम खर्च करती थी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी थी। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि कोई मियाँ बीवी इस वीडियो को देखे और सुने और इनका झगड़ा ख़त्म हो जाए, तो इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। शैतान जब अपना मजमा लगाता है तो अपने तमाम छोटे शैतानों से कहता है कि आज तूने पूरे दिन में क्या किया। कोई कहता है कि चोरी करवाई, कोई कहता है कि ये काम किया, कोई कहता है कि ये काम किया, लेकिन एक बड़ा शैतान आता है, वो कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी में झगड़ा करवाया है। वो शैतान इसको शाबाश देता है और इसको गले लगाता है, कहता है कि तूने आज वो काम किया है जिससे मैं बहुत खुश होता हूँ। जब कोई मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करते हैं तो शैतान बहुत खुश होता है। तो नाजरीन, मियाँ बीवी को चाहिए कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहें, जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ रहते थे। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।